الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی صادق الوعد الامین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم للہ ما فی السماوات وما فی الارض وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مِن رَّبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لا نفرق بین احد من رسله وقالوا سمعنا واطعنا غفرانك ربنا والیک المصیر لا يكلف الله نفسا الا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ اللہ رب العزت کی خاص کرم اور توفیق سے آج ہمیں سورہ بقرہ کو مکمل کرنے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے، اور یہ اللہ کا خاص فضل اور رحمت ہے کہ اللہ کریم نے ہمیں قرآن پاک کو پڑھنے اور سمجھنے کی ہمت توفیق عطا فرمائی۔ اس سورہ مبارکہ کے آخری رکوع کا آغاز اللہ کریم یوں ارشاد فرماتا ہے للہ ما فی السماوات وما فی الارض، اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمینوں میں ہے۔ مالک حقیقی اللہ ہے اور ہر شے اسی کی ہے اور ہر شے کے اوپر اختیار بھی اسی کا ہے، اور فرمایا وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ، اگر تم ظاہر کر دو جو تمہارے دلوں کے اندر ہے، او تخفوہ یا تم چھپا کے رکھو، یحاسبکم بہ اللہ ان سب کا حساب لے گا۔ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ، اور جسے چاہے گا اسے معاف کر دے گا۔ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ، اور جسے چاہے گا اسے عذاب دے گا۔ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، بے شک اللہ ہر شے پر کامل قدرت رکھنے والا ہے۔ حاضرین گرامی، جب یہ آیت نازل ہوئی تو تمام صحابہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے۔ فَأَتَوْا رسول اللہ، سب بارگاہ رسالت میں آئے۔ فَقَالُوا، اور سب نے کہا یا رسول اللہ کلفنا من الاعمال ما نطیق، حضور اس سے پہلے جو حکم ہمیں ملے تھے ہم ان کو کرنے کے لیے پوری کوشش کرتے رہے، جو بھی ہمیں مکلف بنایا گیا، جو کام ہمیں کہے گئے، جو ذمہ داریاں لگائی گئیں، جو عبادات ہمارے اوپر فرض قرار دی گئیں، الصلاۃ والصیام والجہاد والصدقہ، یہ نماز کی فرضیت آئی، قبول کی، ہم نے اس پہ عمل کیا۔ اسی طرح ہمیں روزے کا حکم آیا اور ہم نے روزے رکھے، پورا کیا۔ جہاد کا حکم آیا، ہم نے جہاد کیا اور کرتے جا رہے ہیں۔ والصدقہ، اور اللہ کے نام پر اپنے مال اور جان کو قربان کرنے کا حکم آیا، ہم نے سنا اور عمل کیا۔ یا رسول اللہ وَقَدْ أُنزِلَتْ عَلَيْكَ هَذِهِ الْآيَةُ، یہ جو آپ کے اوپر اب یہ آیت نازل ہوئی ہے للہ ما فی السماوات وما فی الارض،
جو کچھ بھی ہے آسمانوں میں ہے زمینوں میں ہے سب کا مالک اللہ ہے۔ اور جو اگلی بات فرمائی وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ، جو بھی تم دلوں میں رکھتے ہو اگر وہ ظاہر بھی کر دو، اور تخفو ہو یا اسے چھپاؤ، یحاسبکم بہ اللہ، اللہ ان سب خیالات کا حساب لے گا۔ اللہ تمہارے دلوں میں چلنے والے جو خیالات ہیں، جو تمہاری سوچیں ہیں، ان کی بھی گرفت کرے گا۔ یا رسول اللہ کلفنا من الاعمال ما نطیق، پہلے والے کام تو ہم کر سکتے تھے، نماز پڑھ سکتے تھے پڑھ لی، ہم نے روزے رکھنے تھے رکھے اور رکھیں گے، جہاد فرض تھا کیا، کرتے رہیں گے، حضور صدقہ فرض ہوا، زکوٰۃ ہے، فطر ہے، اور اس طرح ہم یہ دیتے ہیں دیتے رہیں گے۔ لیکن یہ جو آیت نازل ہوئی ہے، یہ آیت ایسی آیت ہے لا نطیقھا، ہم اس پر طاقت نہیں رکھتے۔ دل میں اٹھنے والا خیال، یا رسول اللہ ہمارا اس پر اختیار نہیں۔ ایک انسان کے دل میں کوئی بھی خیال آ سکتا ہے، اچھا خیال بھی آ سکتا ہے، برا بھی آ سکتا ہے، انسان ہے، یہ اس کے بس سے باہر کی بات ہے۔ جب یہ انہوں نے عرض کی تمام صحابہ نے، اور انہوں نے اپنی بے بسی کا اظہار کیا، فقال، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتریدون، کیا تم یہ چاہتے ہو ان تقولوا کما قال اہل الکتابیین من قبلکم، کہ جیسے پچھلوں نے کہا تھا، جیسے یہودیوں نے کہا تھا، جیسے عیسائیوں نے کہا تھا، پچھلے کتابیوں نے جو لفظ بولے تھے، کیا تم وہ بولنا چاہتے ہو؟ یہ تو خدا کا حکم ہے۔ انہوں نے یہ کہا تھا پچھلوں نے، سمینا، نبیوں نے پیغام رسالت دیا، اللہ کی ہدایت کی بات کی، توحید سنائی، یا اللہ کا جو بھی پیغام آیا، تو ان قوموں نے، پچھلی کتابیوں نے کہا سمینا، ہم نے سن لیا، وَعَصَيْنَا، اور ہم اس کا انکار کرتے ہیں۔ حضور نے اپنے صحابہ کو یہ کہا کیا تم یہ رویہ اختیار کر رہے ہو؟ کیا تمہارا عمل یہ ہو گیا؟ جب یہ بات سنی، جیسے ہی حضور کے یہ الفاظ ان کے دلوں کے اندر گئے کانوں کے ذریعے، صحابہ فوراً بول اٹھے سمینا وَأَطَعْنَا، حضور ہم پچھلی قوموں کی طرح نہیں ہوتے، اللہ جو ہمارے اوپر فرض عائد کرے گا ہم اس کو سنتے ہیں، ہم اس پر عمل کریں گے۔ اطاعت کا یہ جذبہ اور اللہ کے حکم کی تابع فرمانی اس طرح کہ صحابہ نے اسی لمحے اپنے موقف کو تبدیل کیا اور حضور کے فرمان اور اللہ کے اس پر جلال حکم کو فوراً قبول کیا اور کہا حضور ہم نے سن لیا، سمینا وَأَطَعْنَا، ہم سنتے بھی ہیں اور ہم اس کی اطاعت کریں گے۔ فلما کرہا القوم، جب سب نے یہ لفظ بولے سمینا، ہم نے سنا، وَأَطَعْنَا، حضور ہم اس کی اطاعت کرتے ہیں، وَجَرَتْ بِهَا أَلْسِنَتُهُمْ، اور ان کی زبانوں پر یہ الفاظ جاری ہوئے، انزل اللہ تعالی، اللہ پاک نے پھر یہ آیت نازل کی، یہ ان کی شان بیان کی، یہ ان کے اوپر اپنے کرم کا اظہار کیا اور کہا آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ، ایمان لے آئے، تصدیق کر لی رسول نے بھی جو ان کی طرف، ان کے رب کی طرف سے نازل ہوا، والمومنون، اور سارے مومن اللہ کے اس فرمان کو قبول کرنے والے بن گئے، اللہ کے اس فرمان کو، یہ اللہ کی رحمت تھی۔ یہاں مفسرین نے بڑے رنگ سے بات کی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو تمام صحابہ کی طرف سے جب معذوری ظاہر ہوئی کہ حضور ہم اپنے دلوں میں اٹھنے والے خیالات پر قابو نہیں پا سکتے، کیا خیال اٹھے ہمارے دل میں، کیا خبر، کیا سوچ آ جائے، کس لمحے ہم کون سی بات ہمارے دل کے اندر آئے، اور اس پر بھی اگر گرفت خدا بندی ہوگی تو بچنا ممکن نہیں۔ حضور نے کہا نہیں، اللہ کا حکم ہے، یہ سننا بھی ہے، ماننا بھی ہے، اپنے اندر جذبہ اطاعت پیدا کرنا ہے۔ انہوں نے جب اللہ کے اس جلال کا اور اس روب کا، اس تحدید کا رنگ دیکھا اور حضور کا فرمان سنا، اسی لمحے ان کے دلوں کی حالت بدلی اور ان کی زبانوں پر اللہ کی اطاعت کے کلمات جاری ہو گئے۔ ہم اللہ کا حکم سن رہے ہیں، ہم اللہ کا حکم مانیں گے، اور پھر اسی لمحے خدا نے ان کے اوپر کرم فرماتے ہوئے ان کے ایمان کی تصدیق کر دی۔ یہاں ایک خاص نقطہ ہے،
یہاں اللہ پاک فرماتا ہے آمن الرسول، ایمان لے آئے رسول۔ معنی مفسرین نے بیان کیا کہ رسول نے تصدیق کر دی، حضور سید العالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی اللہ کی طرف سے حکم آیا، صلاۃ کا، صیام کا، صدقہ کا، جہاد کا، دلوں میں اٹھنے والے خیالات کا، ہر ایک بات کی تصدیق کی، اور آپ کے صدقے سے تمام صحابہ نے ایمان کی اس کیفیت کو لے لیا۔ یہاں بڑے خوبصورت نکتے ہیں دو، وہ یہ ہیں کہ ایک بات یہ ہے کہ ایمان رسول لے کر آئے، آمن الرسول، اور پھر اللہ پاک فرماتے ہیں آمن الرسولوں کے بعد والمؤمنون، پھر مومن بھی ایمان لے آ رہے، یعنی رسول اللہ کے ایمان کے توسل سے اور رسول اللہ کے ایمان کے صدقے سے اور آپ کے ایمان کے وسیلے سے اور آپ کے در اقدس کی خیرات سے ہمیں ایمان ملا۔ تمام والمؤمنون، اور سب مومن تصدیق کرنے والے۔ یہاں سے نقطہ در نقطہ جو بات نکلتی ہے، یہاں پر صحابہ کی عظمت اور ان کی شان اور اس کا ایمان کا بیان ہے۔ والمؤمنون، اس وقت سب سے پہلے ایمان لانے والے قرآن پر، قرآن کو ماننے والے وہ صحابہ تھے۔ یہ جو قرآن کی آیت ہے اس میں آپ غور کریں، اللہ پاک ان سابقون الاولون کے ایمان کی تصدیق کر رہا ہے جو حضور کے دور میں تھے، یعنی صحابہ کے ایمان کی تصدیق رب کائنات خود فرماتا ہے، اور فرماتا ہے کلن آمن باللہ، سب ایمان لے آئے، سب ایمان لے آئے، کلن آمن باللہ وملائکتہ، اللہ پر بھی ایمان لے آئے، ملائکہ اس کے سب فرشتوں پر ایمان لے آئے، وکتبہ اور اس کی کتابوں پر ایمان لے آئے، ورسلہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لے آئے، اور یوں کہنے لگے لا نفرق بین احد من رسلہ، ہم اللہ کے رسولوں پر کسی پر بھی کوئی فرق نہیں کرتے ایمان لانے میں، سب اللہ کے رسول ہیں۔ اللہ کے تمام رسولوں پر ایمان لانے میں سب پر ایک یکسانیت اختیار کی، اور کہنے لگے وقالو، اور انہوں نے کہا سمینا، اللہ ہم نے سن لیا، تیرا حکم آیا، سمینا قولک، اے اللہ ہم نے تیرے قول کو، تیرے فرمان کو، تیرے وحی کو ہم نے سنا ہے، وَأَطَعْنَا، اور سر جھکاتے ہیں، ہم اطاعت کرتے ہیں، ہم اس بات پر عمل کریں گے۔ اور پھر طالب مغفرت ہو کر کہتے ہیں غفرانک، اے اللہ ہمیں معاف کر دینا، غفرانک، تیری بخشش کے طلبگار ہیں، ہم تیری بخشش کے چاہنے والے ہیں، ربنا، اے ہمارے رب، وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ، اور تیری ہی طرف ہمیں لوٹ کر جانا ہے۔ حاضرین، اس کے اندر بے شمار نکات ہیں، چند باتیں بیان کروں گا۔ للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ پاک فرماتا ہے اللہ ہی کا ہے آسمانوں میں جو کچھ ہے اور زمینوں میں جو کچھ ہے۔ یہاں اللہ پاک نے اپنی ملکیت ظاہر کی، اپنا مالک ہونا بیان کیا، اور اپنا مالک حقیقی ہونا بیان کیا۔ کہا زمینوں آسمانوں کے جتنے خزانے ہیں ان سب پر اللہ کا اختیار، یہ اللہ کے ہیں، اللہ ان کا مالک ہے، یہ مال سارا اللہ کا ہے، یہ زمین ساری اللہ کی ہے، یہ بادشاہی ساری اللہ کی ہے، آسمانوں میں ہے یا زمینوں میں ہے۔ تم اگر مالک ہو تو عارضی ہو، فانی ہو، ٹیمپریری ہو، کچھ وقت کے لیے تم اس کے نگہبان ہو، تم اس کے رکھوالے ہو، مالک نہیں ہو۔ للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ ہی مالک ہے۔ اور ہمیں یہ بات اللہ نے اس سورہ بقرہ کے آخری رکوع میں یہ سکھا دی، اور یہ بات بھی ذہن میں رکھیے۔ آپ دیکھیں گے کہ ہم نے سورہ بقرہ کا جو آغاز کیا تھا اس میں بھی اللہ نے اسی شان و شوکت کے ساتھ ہمیں توحید کا سبق دیا، اللہ پاک نے کتاب اللہ کی حقانیت کا سبق دیا، مومنین کی صفات بیان کی، حسن معاشرت بیان کی، تہذیب و تمدن کے طریقے سکھائے، اخلاق سکھائے، عبادات، معاملات، یہ ساری چیزیں ہم نے آغاز میں بھی پڑھی ہیں۔ اب آخر میں کلوزنگ ہو رہی ہے سورہ مبارکہ کی، اور اس کے اندر بھی آپ دیکھیں کہ مومن کامل کی باطن اور اس کے قلب کی صفائی کے لیے اللہ پاک یہ طریقے سکھا رہا ہے کہ اپنے دل کو اس بات کے ساتھ باندھ کے رکھنا کہ جو مال تمہاری جیب میں ہے وہ تمہارا نہیں، اس کا حقیقی مالک اللہ ہے۔ اپنے دل کو اس مال کی محبت سے نکالو، اولاد کی محبت سے خالی کرو، اور اپنے دل کو مالک کی یاد سے پر کر دو، بھر دو۔
लिल्लाह मा फिस समावात व मा फिल अर्द, अल्लाह ही का है। और इसको अबू अली कलंदर रहमतुल्लाह अलैह ने बड़े खूबसूरत अंदाज से बयान किया। वो कहते हैं, ए कियाज इज्जो अला इन्नी अनल्ला गुफ्ताई, ए अल्लाह तूने अपनी बुलंद शानों और अपनी बरतरी के इजहार के साथ कहा, इन्नी अनल्ला, बेशक अल्लाह मैं हूँ। और फिर मेहरबानी करते हुए तूने अपने मानने वालों मोमिनीन आशिकीन के लिए आशिकान दिल खस्तरा नस्रुम मिनल्लाह गुफ्ताई। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। अब आगे इस आयत का पूरा तर्जमा लिखते हैं। पिछले दिनों से मैं पढ़ रहा था, बोले ये कलंदर साहब को और कलंदरी को भी थोड़ा बयान करना है अगर मौका मिला तो उन्होंने पूरा तर्जुमा लिल्लाहि मा फिस समावात व मा फिल अर्द का शेर में किया। कहते हैं माले आलम मिलके तुस्त हूं, तू पूरी दुनिया का जितना भी माल है और उसकी जितनी भी शक्लें हैं ये असल मिल्कियत तेरी है। माले आलम मिलके तुस्तो मालिका ममलूके तो, ए अल्लाह ये जितना भी माल है और इसकी जितनी भी किस्में हैं इन सब का असली हकीकी मालिक तो तू है। और जो इसके मालिक नजर आते हैं, जो दुनिया में आर्जी मालिक और जिम्मेदार और वडेरे नजर आते हैं, फरमाया ये तेरी बारगाह में ये आम से बंदे हैं, ये भी तेरी बारगाह के गुलाम हैं, ममलूक हैं, अब्द हैं, बल्कि अब्द भी नहीं उबैद हैं, ये आर्जी फानी टेम्परेरी बेख्तियार किस्म के मालिक हैं। माले आलम मिल के तुस्तो मालिका ममलूक तो बावजूदे बेनियाजी के बावजूद कि अल्लाह किसी का हाजतमंद नहीं, अल्लाह को किसी की ज़रूरत नहीं, उसका अंदाज देखें। अल्लाह पाक सारे आलम का कुल वाहिद अकेला मालिक होकर भी कहता है अकरदुल्लाह गुफ्ताई, अल्लाह को कर्ज दो भाई, अल्लाह को कर्ज दो। ये अबू अली कलंदर फरमाते हैं, कहते हैं ये उसकी मेहरबानी का तरीका देखो, ये उसकी बेनियाजी देखो कि वो मालिक है हर शय का, जमीन और आसमां की हर शय उसकी है और हकीकी मालिक भी वही है। लेकिन बंदों के साथ मेहरबानी का उसने तरीका ये रखा हुआ है, कहता है मंज़ल्लज़ी युक़रिदुल्लाह कर्ज़न हसना, कौन है जो अल्लाह को कर्ज हसना दे। ए अल्लाह तुझे कौन से कर्ज की जरूरत है, लेकिन अल्लाह ने ये तरीका सिखाया कि मेरे नाम पर जब तुम मखलूक खुदा में बांटोगे, जब अल्लाह की मखलूक के साथ भलाई के लिए तकसीम करोगे, उनकी मदद करोगे, उनकी तावन करोगे, उनकी ज़रूरतें पूरी करोगे, उनको खाने खिलाओगे, उनकी बीमारी में मददगार बनोगे, तो ये ऐसे है जैसे तुमने मुझे कर्ज दिया है। ये अल्लाह की मेहरबानी का तरीका है। फरमाते हैं माल आलम मिल के तुस्तो मालिका ममलूक के तो, सारे मालिक ये जितने मालिक बने ना, ये तेरे बारगाह ने अदना गुलाम ने, इन्होंने कोई हैसियत नहीं। बावजूद बेनियाजी अकरदुल्लाह गुफ्ताई, और बेनियाज होकर भी, असली मालिक होकर भी, तुम्हारे हाथ में माल देकर तुम्हें अता करके कहता है मैनू कर्ज दे दे भाई, मैनू थोड़ा जा कर्ज दे। देने वाला कौन है? खुद मालिक, माल भी उसका, देता भी वही है, और फिर तुम्हारे ऊपर कर्म करने के लिए तुम्हें तरीका सिखाता है, राह दिखाता है। भाई मेरे नाम पर थोड़ा सा दे दो, मुझे कर्ज दे दो, मैं तुम्हें बेहतरीन अजर के साथ इसको वापस करूंगा। तो यहाँ अल्लाह करीम ने हमें अपनी मिल्कियत हक्का और मिल्कियत कामिला और तामा दिखाकर कहा असल मालिक वो है और कोई मालिक नहीं, ये सब आर्जी बंदे हैं और आर्जी। फिर जो मैंने बात कर दी, अल्लाह ने कहा तुम्हारे दिलों में जो ख्यालात छुपे हुए हैं, अगर तुम उनको जाहिर भी करोगे अल्लाह जानता है, युहासिबुकुम बिहिल्लाह, अल्लाह उनका हिसाब लेगा। और जो ख्यालात तुम छुपा के रखते हो, दिल में तो हैं, बेशुमार ख्यालात दिल में उठते हैं और वो गुनाह होते हैं, काबिल गिरफ्त होते हैं, लेकिन खुदा ने यहाँ पर जब ये फरमाया युहासिबुकुम बिहिल्लाह, तमाम साहबा हुजूर की बारगाह में अर्ज गुजार हुए, हुजूर हम इस पर कादिर नहीं है,
ہم یہ کام نہیں کر سکتے، نمازیں پڑھ سکتے ہیں، روزے رکھ سکتے ہیں، جہاد کر سکتے ہیں، لیکن یہ کام ہمارے بس میں نہیں۔ حضور نے طریقہ سکھا دیا اور ہمیں یہ سلیقہ دیا کہ اگر خدا پر ایمان ہے تو اس کے ہر حکم کو سر تسلیم خم کر کے قبول کرنا ہے، سمعنا و اطعنا۔ پھر جب یہ حال ان کے اوپر طاری ہوا تو رب کائنات کی طرف سے رحمتوں کا نزول ہوا اور اللہ نے اپنے فضل کا اظہار کیا، اور اللہ نے کہا آمن الرسول، رسول نے بھی تصدیق کر دی بھائی جو کچھ نازل ہوا تھا ان کے رب کی طرف سے، اور مومنوں نے بھی کل آمن باللہ، سب ایمان لے کر آئے، ایمان بالکتب، ایمان باللہ لے کر آئے، ایمان بالکتب لے آئے، ایمان بالرسالت لے آئے، ایمان بالملائکہ، سب نے تمام رسولوں کو بغیر تفریق کے ایمان میں قبول کر لیا۔ یہاں یہ نقطہ میں پہلے بیان کر چکا ہوں، یہ جو لفظ بولا گیا لا نفرق بین احد من رسلہ، اے اللہ ہم تیرے رسولوں پر ایمان لانے میں کوئی فرق نہیں کرتے، ہم جس طرح حضور سید العالمین کو مانتے ہیں کہ وہ تیرے نبی ہیں، رسول ہیں، محبوب ہیں، اسی طرح حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ تک ہر نبی کو مانتے ہیں، ایمان لانے میں کوئی ہم فرق نہیں کرتے۔ لیکن یہ فرق موجود ہے، جیسے اس پارے کا آغاز ہوا تھا اور اللہ نے خود فرمایا تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، یہ تمام رسول ہیں، ہم نے بعضوں کو بعضوں پر فضیلت عطا کی ہے، یعنی درجات میں فرق ہے، مقامات میں فرق ہے، لیکن نبوت اور رسالت میں سب کو ایکول ہم نے ماننا ہے۔ جب یہ حال طاری ہوا اور اللہ نے کہا یہ بھی کرنا کہ اپنے اندر کیفیت لانا اطاعت کی، اور اپنے اندر کیفیت اطاعت لاؤ گے اور دل میں ہر وقت یہ خیال رہنا چاہیے غفران کا، اللہ ہم تجھ سے معافی مانگتے ہیں، ہمارا کوئی عمل تیری بارگاہ کے اندر پیش کرنے کے لائق نہیں، نہ ہماری نماز، نہ ہمارا روزہ، نہ ہمارا صدقہ، کوئی عمل خیر وہ بے شک ہم کرتے تو ہیں لیکن تیری بارگاہ کے لائق نہیں کر سکتے، بس تو معاف فرمانا۔ اور کہا ہاں یہ معافی کے طلبگار بھی رہو اور ہر وقت میری بارگاہ میں آنے کا خیال رکھنا، دھیان رکھنا کہ کسی بھی لمحے تمہیں میں اپنے پاس بلا لوں گا، وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ، تیری ہی طرف ہمیں لوٹ کر آنا ہے۔ یہ اللہ نے ہمیں سکھایا کہ دنیا میں جوانی ہوگی، عہدہ ہوگا، منصب ہوگا، پیسہ ہوگا، نام ہوگا، یہ سارے اختیارات ہوں گے، کہیں ان کی گرمائش تمہارے دماغ سے میری طرف آنے کو نکال نہ دے۔ یاد رکھنا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ، تیری طرف لوٹ کے آنا ہے، دھیان اس کی بارگاہ میں ہر وقت دھیان ادھر رکھنا۔ اور اللہ کریم فرماتا ہے جب ایسے کرو گے نا تو میں نے تو خیالات پر بھی گرفت کرنے کا اعلان تو کر دیا ہے، لیکن میری رحمت یہ ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ کسی جان پر اتنا بوجھ نہیں ڈالتا جس کے وہ وسعت نہیں رکھتا۔ اللہ پاک کسی بھی انسان پر اتنی ہی تکلیف دیتا ہے، اتنی ہی اس کے اوپر ذمہ داری ڈالتا ہے جتنی کہ اس کے اندر وسعت ہے، جو وہ برداشت کر سکتا ہے۔ اور ساتھ واضح کیا لہا ما کسبت، ہر ایک کے لیے ہے جو وہ نیک کام کرے گا، یعنی انسان جو اعمال خیر کرے گا اس کا اجر اور بدلہ اس کو ہی ملے گا، لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت، اور اس کے ذمے ہے جو وہ گناہ کرتا ہے، گناہ کا بوجھ بھی اسی پر ہے جس نے گناہ کیا، جس نے ظلم کیا اس کی ذمہ داری بھی اسی پر۔ بڑا واضح مضمون ہے، اس کو میں پہلے بیان کر چکا۔ اللہ پاک فرماتا ہے بس اپنی کیفیات کے اندر میری بارگاہ کے ساتھ تعلق جوڑنے والے جملے بولا کرو۔ کیسے؟ فرمایا ربنا لا تؤاخذنا، اے اللہ ہمیں نہ پکڑنا، ان نسینا اگر ہم بھول جائیں، او اخطانا یا ہم سے غلطی ہو جائے، ربنا اے ہمارے رب۔ یہ اللہ کو یہ لفظ سن کر بڑی خوشی ہوتی ہے، وہ اپنی شان کے لائق ربنا جب آپ کہتے ہیں تو اللہ کریم اپنے فضل کے، اپنے شان کے لائق بندوں سے خوش ہوتا ہے۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا، اے اللہ ہمیں نہ پکڑنا اگر بھول کر ہم کوئی غلط کام کر بیٹھیں، او اخطانا یا ہم سے غلطی ہو جائے، ربنا اے ہمارے رب ولا تحمل علینا اسرا، اے اللہ ہمارے اوپر اتنا بوجھ نہ ڈالنا، کما حملتہ علی الذین من قبلنا، جیسے ہم سے پہلی قوموں پر تو نے ڈالا تھا اور وہ نہ کر سکے۔ اے اللہ ہمارے اوپر اتنی ذمہ داری نہ ڈال
جس کو ہم کر نہیں سکتے. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به، اسی مفہوم کی علیحدہ سے بات ہے. فرمایا اللہ اور ہم پر اتنا بوجھ بھی نہ ڈالنا جس کی ہم طاقت نہیں رکھتے. واعف عنا، اے اللہ ہمیں معاف کر دے، ہم سے درگزر فرما دے. واغفر لنا، اور ہمیں بخش دینا. ہم سے غلطیاں ہوں گی، ہم انسان ہیں، ہم خطا کے پتلے ہیں. مولا کریم ہم بھول جاتے ہیں، ہم گناہ کی طرف چلے جاتے ہیں، شیطان ہمیں اپنے وسوسوں کے ساتھ ادھر لے جاتا ہے. کہا ٹھیک ہے انسان ہو، غلطی ہوگی، لیکن دھیان میری طرف رکھنا، خیال میری طرف آنے کا رکھنا. پھر اس دوران اگر بھول چوک ہو جائے تو معافی مانگتے رہنا. جب یہ تمہارا عمل ہوگا تم کہو گے واعف عنا، اللہ میں معاف کر دے، درگزر کر دے. پھر کہو گے واغفر لنا، اے اللہ ہماری مغفرت کر دے، ہمیں بخش دے، تو دیکھنا خدا کی رحمت تمہاری طرف آ جائے گی. ورحمنا، اور رحمت خداوندی تمہاری طرف آئے گی. جب رحمت خداوندی سے ہم کنار ہوگے تمہیں خدا کی رحمت اپنے اندر سمو لے گی، لپیٹ لے گی. اور پھر جب اللہ کی بارگاہ میں اس درجے کا قرب تم پالو گے تو پھر اللہ سے اس کی ولایت مانگنا، اس سے اس کی دوستی مانگنا، کہنا انت مولانا، مولا کریم تو ہمارا مولا ہے. مولا مانا مددگار ہے، تو ہمارا ناصر ہے، تو ہمارا معاون ہے، تو ہمارا حافظ ہے، تو ہمارا والی ہے، تو ہمارا دوست ہے. فانصرنا، اور ہمیں اب مدد بھی عطا کر دے. جب اتنا کرم کیا ہے کہ ہمیں گناہوں سے پاک کیا ہے، معاف بھی کیا ہے، بخشش بھی عطا کر دی ہے، اپنے رحم سے بھی ہمیں حصہ وافر عطا کر دیا ہے، رحمت بھی دے دی، بخشش بھی دے دی، کرم بھی کر دیا، اور پھر ہمیں اپنی دوستی کی خیرات بھی دے دی. اب کرم فرما، فانصرنا، ہماری مدد کرنا، علی القوم الکافرین، کافروں کی قوم پر. اے اللہ ہمیں کافروں کی قوم پر اپنی مدد سے ہمارا تعاون فرما، اور کرم در کرم یہ فرما کہ ہمیں اپنے بندوں میں شامل فرما لے. حاضرین، اس دو آیتوں کا جو حاصل ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کریم مومنوں کو ایک ترتیب سے اللہ کا قرب عطا کرتا ہے. سب سے پہلے ایمان لانا، مومن کا کام ہے ایمان لانا. جیسے ہم نے پڑھا، ایمان کے بعد فوری بات، یہ آج ہم نے اپلائی کرنے لگے آپ اس آیت کو. اگر آپ ایمان لے آئے، ایمان آ گیا، تو پہلا کام یہ ہے کہ آپ کے اندر سماعت و اطاعت آ جائے. آپ جو حکم خدا سنیں اس پر عمل کرنے کا آپ عہد کریں کہ ہم اس پر عمل کریں گے. یہ نہ ہوگی جی کر کے انسان، تک کے انسان، نماز پڑھو او کر پڑھ سا جی پھر پڑھ کے انسان. یا ہو سکتا ہے کوئی بدتمیز بندہ ہو آگے سے، اس کو چالو تو پڑھ، میں پڑھ کے انسان، تم میں نہیں نماز چو. ایسے نہیں. اگر مومن ہو، اگر تم نے خدا کے اوپر ایمان لانے کا وعدہ کر دیا، اعلان کر دیا، تو پھر اب جو حکم خدا آئے گا، رمضان آ رہا ہے، ابھی سے نیت کر لو کہ ہم اس کا پورا احترام کریں گے. تو سماعت و اطاعت، سننا بھی ہے اللہ کا حکم اور اس پر عمل کرنا ہے، اور پھر اللہ سے معافی مانگنی ہے، اللہ سے مغفرت مانگنی ہے. اور جب یہ مرحلے طے ہوتے جائیں گے تو اللہ کی رحمت آپ کے اوپر آئے گی. جب اللہ کی رحمت مل جائے گی تو اللہ کی ولایت ملے گی، دوستی ملے گی، اور جب یہ منزل مل جائے گی تو دشمنوں پر فتح حاصل ہو جائے گی. اللہ کی فضل اور رحمت سے آج ہماری سورہ بقرہ مکمل ہو گئی ہے. اللہ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں مولا کریم ہمیں قرآن کو پڑھنا بھی نصیب فرما اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. وما علینا